ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے کینیڈا کے وزیر اعظم اور یوکرین کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات و تعاون اور کورونا کی روک تھام کی کوششوں پر بات چیت کی ہے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ ملک میں اس وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 2070 ہو گئی ہے اور مزید متاثرین کی رجسٹریشن بھی ہوئی ہے۔ اور کورونا پوری دنیا میں کورونا کے پھیلنے کا عمل جاری ہے اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ عالمی وبا امریکہ پر ہونے والی بدترین جارحیت ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کینیڈا کے وزیر اعظم جناب جسٹن ٹروڈو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور نووا کرونا وائرس کی روک تھام سے متعلق کی جانے والی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ اس ضمن میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے اس بحران کے دوران دنیا کے مختلف ملکوں سے کینیڈین باشندوں کو واپس کینیڈا پہنچانے کے لیے قطر ایئر ویز کے کردار کی تعریف کی۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں علاقائی و بین الاقوامی حالات اور خاص طور پر علاقے کے امن و استحکام پر بات چیت کی گئی۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے بھی ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور کووڈ-19 وبا کی روک تھام کے مسائل پر بات چیت کی گئی۔ کابینہ نے وزیر اعظم شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے اپنے ہفت روزہ اجلاس میں کہا ہے کہ ملک میں کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے احتیاطی اقدامات اور تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ اس کے بعد کابینہ نے اپنے ایجنڈے میں شامل دوسرے موضوعات پر بحث کرتے ہوئے ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے۔ ان میں ادویہ ساز کمپنیوں اور ان کی پروڈکشن کی رجسٹریشن کے قانون کی چند شقوں میں ترمیم کے بل اور ملک کی اقتصادی سرگرمیوں میں غیر قطری سرمایہ کاری کو منظم کرنے کے لیے وزیر تجارت و صنعت کے فیصلے کے مسودے کی منظوری شامل ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز نے فری زونز کی اتھارٹی اور فرانس کے ٹالیس گروپ کے درمیان ڈیجیٹل صلاحیتوں کے سینٹر کے قیام میں تعاون کے ایک سمجھوتے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی ہے۔ یہ سینٹر مختلف مخصوص پروگراموں اور بطور خاص ڈرون طیاروں کے اینٹی سسٹمز، ہوائی اڈوں کی سیکیورٹی اور بڑی تقریبات کے دوران سیکیورٹی کے فروغ میں مدد دے گا۔ مجلس شورا نے بحر روم کی پارلیمانی سوسائٹی کی ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ شراکت اور پارٹنرشپ سے متعلق پارلیمانی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس کا عنوان تھا تنازع کی کمزوری، کشمکش اور تشدد کے بارے میں ورلڈ بینک کی حکمت عملی سے متعلق پارلیمانی اجلاس۔ پوری دنیا سے قانون سازوں، سول ملازمین اور پارلیمانی ملازمین اس اجلاس میں ورلڈ بینک کے اعلیٰ ماہرین کے ساتھ مل بیٹھے تاکہ ورلڈ بینک کی تازہ ترین حکمت عملی اور اسٹریٹجی کا جائزہ لیا جا سکے۔ وزیر مملکت برائے امور ایندھن اور قطر پیٹرولیم کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی نے
اپنی منسٹری کی حکمت عملی کا ذکر کیا ہے جو اس نے بین الاقوامی سطح پر اپنے فروغ کے لیے اختیار کر رکھی ہے۔ وہ خلیج میکسیکو کے کیپیچی ہاؤس کے 3 سمندری علاقوں میں توتال کمپنی کے 30% شیئرز کی خریداری کے لیے قطر پیٹرولیم کی طرف سے 3 سمجھوتوں پر دستخطوں کی تقریب میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 830 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 146 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 2070 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ نئے متاثرین کی اکثریت ملک میں آنے والی افرادی قوت پر مشتمل ہے، جبکہ بقیہ لوگ وہ شہری اور مقیم باشندے ہیں جو اس وائرس سے متاثرین کے ساتھ میل جول کی وجہ سے خود بھی متاثر ہو گئے ہیں۔ متاثرین کی تعداد میں اضافے کے باوجود کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے ملک کی حکمت عملی ہر آنے والے دن کے ساتھ اپنی کامیابی کو ثابت کرتی آ رہی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ متاثرین کی تعداد میں اضافے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس وائرس کا پھیلاؤ اس وقت اپنے پیک پر ہے، پھر اس وائرس کی ایک فرد سے دوسرے فرد کی طرف منتقلی کا بھی پیچھا کیا جا رہا ہے اور ملک میں پیشگی ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ متاثرین کی تعداد میں اضافے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ ملک میں طبی اور میڈیکل کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں سب سے بڑی عمر کی ایک متاثرہ خاتون بھی اب شفا یابی کے بعد اسپتال سے فارغ ہو گئی ہیں۔ ملک میں کورونا وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات کے ضمن میں وزارت صحت عامہ نے 5 پرائیویٹ میڈیکل سینٹرز بند کر کے انہیں ہیلتھ پروسیکیوشن کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ نان ایمرجنسی ہیلتھ سروسز بند کرنے کے فیصلے کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا تھا۔ دراصل پرائمری ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن صحت سے متعلق کچھ فاصلاتی سروسز کو فعال کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ ان میں انٹرنیٹ کے ذریعے میڈیکل سرٹیفکیٹس کا اجرا بھی شامل ہے۔ ملک میں صنعتی علاقے کو بتدریج کھولے جانے کے اقدامات کی تکمیل میں کل اس علاقے میں لوگوں کے داخلے اور اس سے نکلنے کی تنظیم نو کا کام شروع کر دیا گیا اور انڈسٹریل ایریا کے بند کیے جانے والے حصے میں لوگوں کی آمد و رفت بحال کر دی گئی ہے۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کی پیہم کوششوں میں وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور بھی مزدوروں اور لیبر کی حفاظت کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں قطر بین الاقوامی کوششیں اور اپنے دوستوں کی مدد کے ضمن میں جمہوریہ فرانس میں قطری سفارت خانے نے پیرس اور فرانس کے اسپتالوں کی سوسائٹی اور اس کے میڈیکل ادارے کو مدد فراہم کی ہے۔ قطری سفارت خانے کی یہ مدد فرانس کے ساتھ سولیڈیرٹی کے شعار کے تحت کی گئی ہے۔ فرانس میں قطری سفارت خانہ روزانہ اگلی لائنوں پر کام کرنے والے طبی عملے کو کھانا فراہم کر رہا ہے کہ کورونا کا مقابلہ کرنے میں طبی عملے کا بہت بڑا کردار ہے۔ کورونا کے اس بحران کے دوران قطر ایئر ویز کا کردار بھی بہت فعال رہا ہے اور اب قطر ایئر ویز نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر بین الاقوامی شعبے کو کھول دیا گیا اور ایئر لائنز کو دوبارہ کام شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی تو قطر ایئر ویز اس مہینے کے اختتام پر اپنی پروازیں دوبارہ شروع کر دے گی۔ قطر ایئر ویز نے اس بحران کے دوران دنیا کے مختلف ملکوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو ان کے اپنے ملکوں میں پہنچانے کے لیے
30 سے زیادہ روٹس پر اپنی پروازیں چلائی ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے اس مشکل مرحلے میں مال برداری کے آپریشنز میں بھی بہت فعال کردار ادا کیا ہے، اور اپنے اس اہم کردار میں اب قطر ایئر ویز نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ سفر کی ڈیمانڈ اور دنیا کے مختلف ملکوں میں لگائی گئی پابندیوں میں نرمی کی شکل میں بتدریج اپنی پروازوں کا سلسلہ پھر سے شروع کر دے گی۔ پابندیوں میں نرمی اور قطری طیاروں کی فضا میں واپسی کچھ مقررہ معیاروں کے مطابق ہوگی۔ ان میں سب سے نمایاں معیار یہ ہے کہ تمام مسافر اور طیاروں کے عملے کے افراد کی سلامتی اور حفاظت کے لیے ضروری احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ قطر ایئر ویز کے ایگزیکٹو چیئرمین جناب اکبر الباقر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر ایئر ویز اب اگلے مرحلے میں بھی ہوابازی کے شعبے میں اپنی لیڈنگ پوزیشن برقرار رکھے گی، کہ اس ایئر ویز کا سفر ہمیشہ محفوظ اور سیکیور ثابت ہوا ہے، اور ایک بااعتماد پارٹنر کی حیثیت سے اس نے انتہائی مشکل اوقات میں بھی اپنی موجودگی ثابت کر دکھائی ہے۔ اور دنیا کے متعدد ملکوں میں کورونا وبا کے پھیلنے کا عمل جاری ہے، اور یہ وائرس مزید جانیں لیتا جا رہا ہے۔ اب تک دنیا میں اس وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2,65,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب 3,800,000 یعنی 38 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس عالمی وبا کے بارے میں کہا ہے کہ یہ امریکہ پر ہونے والی سب سے بدترین جارحیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے چین پر لگائے جانے والے اپنے اس الزام کو جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے اس وائرس کی ابتدا کے ایام میں ہی تساہل کا مظاہرہ کیا تھا۔ دراصل متعدد ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ہاں بحران پر قابو پا لیا گیا ہے، اور وہاں زندگی کے معمولات بتدریج بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اب تو صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈہانوم بار بار متنبہ کر رہے ہیں کہ اس وائرس کی دوسری لہر بھی آ سکتی ہے۔ عربی سطح پر اردن میں مسلسل 8ویں روز بھی اس وائرس کا کوئی نیا کیس رجسٹر نہیں ہوا ہے۔ کویت میں متاثرین کی تعداد اب 6,200 ہو گئی ہے۔ بحرین میں متاثرین کی تعداد 3,700 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ سعودیہ میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 32,000 اور وفات پانے والوں کی تعداد 209 ہو گئی ہے۔ سب کی صحت و سلامتی اور عافیت کی تمنا کے ساتھ نشریے کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو ابیر نے کینیڈا کے وزیر اعظم اور یوکرین کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات و تعاون اور کورونا کی روک تھام کی کوششوں پر بات چیت کی ہے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ اس وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 2,070 ہو گئی ہے اور مزید متاثرین کی رجسٹریشن بھی ہوئی ہے۔ کورونا پوری دنیا میں پھیلنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ عالمی وبا امریکہ پر ہونے والی بدترین جارحیت ہے۔ سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔